شریعت دیکھنا ہے دیکھ اقوال محمد کو، طریقت چاہتا ہے دیکھ افعال محمد کو، حقیقت دیکھنی ہے دیکھ احوال محمد کو، جو چاہے معرفت تو دیکھ اشکال محمد کو۔ آج کا ہمارا موضوع اسرار اور راز و نیاز ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کو زیر گفتگو لانا چاہتے ہیں کہ جس پہ بہت کم لوگ بات کرنے کی جرات پیدا کر پاتے ہیں۔ آج بات ان علوم و فنون پر ہوگی کہ جن کا ذکر ہمارے بزرگان دین وقتاً فوقتاً، حتیٰ کہ ہمارے اماموں نے بھی اشارہ و کنار میں اس کا ذکر فرمایا۔ اگر علم کی بات کی جائے تو اس دنیا میں دو طرح کے علم موجود ہیں، ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم۔ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس ظاہری علم ہے، باطنی علم اس کے لیے اسرار کی حیثیت رکھتا ہے، ایک راز کی حیثیت رکھتا ہے، راز و نیاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسرار یا پھر علم باطن ایک ایسا علم ہے جس کی اگر مثال دیکھی جائے تو اگر ایک عام مسلمان جو عام دینی معلومات بھی رکھتا ہو اور صوم و صلات کا پابند بھی ہو، اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ ساری کائنات عین ذات ہے اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کا تعین اول ہے، تو شاید وہ حیران اور پریشان ہو جائے۔ بالکل اسی طرح کہ اگر ابتدائی جماعت کے طالب علم کے سامنے کوئی ایم ایس سی میتھس یا ایم ایس سی فزکس کی باتیں کرنے لگ جائے تو وہ اس کے لیے گمراہی اور بے چینی کا سبب بن جائے گی، کیونکہ ایک ابتدائی طالب علم کے لیے ایم ایس سی کا کوئی بھی سوال اسرار کی حیثیت رکھے گا اور اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح کسی غیر تعلیم یافتہ یا الٹریٹ شخص کے سامنے آپ 1000 مرتبہ یہ بیان دیں کہ پانی 2 گیسوں کا مرکب ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن، تو یہ معلومات اس کے لیے بیکار جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم تاریخ کے پنوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں علم لدنی اور علم باطن کے لیے بے شمار روایتیں اور احادیث ملتی ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تم سے نماز اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے افضل نہیں ہیں، بلکہ ایک راز کی وجہ سے افضل ہے جو ان کے سینے میں ڈالا گیا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے اور منزلت کا کرائیٹیریا عبادتوں پر نہیں رکھا گیا، ایک خاص اسرار پہ رکھا گیا، ایک خاص راز پہ رکھا گیا، اور وہ راز ان کے سینے میں ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ ظاہری علوم کے لیے بے شمار ریسورسز موجود ہیں اس دنیا میں جن سے آپ ظاہری علم لے سکتے ہیں، لیکن علم باطن کتابوں میں لکھا نہیں ہوتا، یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ یہ وہ راز ہے کہ جس کے بارے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 قسم کے علوم پہنچے، ایک جو ہم نے دوسروں تک پہنچائے اور دوسرے کا اگر ہم ذکر کریں تو لوگ ہمیں بت پرست سمجھیں اور ہمارا خون حلال جانیں۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ، یہ باتیں کسی عام شخص کی نہیں، امام سجاد امام زین العابدین اولاد سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوانان جنت کے سردار کی آل اولاد کی باتیں ہیں۔ یعنی کوئی ایسا علم تو ہے
جو راز ہے، جو اسرار کے پیچھے چھپا ہوا خزانہ ہے، جس کی رسائی ہر انسان تک ممکن نہیں، اور یہ علم ہر انسان کے پاس بھی موجود نہیں. اور یہ وہ علم ہے کہ خود حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ علم ہم دنیا کو بتا دیں تو لوگ ہمیں بت پرست سمجھیں. اللہ اکبر! یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بلند درجے کی بات ہے. پھر آگے چل کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 طرح کے علم حاصل کیے. ایک کو تو میں بیان کر دیا، اگر دوسرے کو بیان کروں تو میرا گلا کٹ جائے. اللہ اکبر! یہ کون سا علم ہے جس کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاص لوگ بتاتے ہیں؟ کہیں امام اس کا ذکر اشاروں کنار میں کرتے ہیں، تو کہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ذکر برملا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں بت پرست سمجھیں، یعنی دین اسلام کے بچانے والوں کو بت پرست سمجھ لیا جائے، ایسا بھی کیا کوئی علم ہے؟ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا مقام ان کے روزوں پر، ان کی نمازوں پر منحصر نہیں کیا، بلکہ اس علم پہ منحصر کر دیا جو آپ کے سینے میں دفن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، علم اتنا معتبر ہے اور اتنا اسرار اسلام میں چھپا ہوا ہے کہ کوئی عام ریسورس تو ہمیں یہ علم نہیں دے سکتی. کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کسی عام استاد ذائقرام کے ذریعے تو ہمیں یہ علم نہیں مل سکتا. اور جب میں نے اور عالم راز نے مل کر تاریخ کے پنوں پہ روشنی ڈالی تو ہمیں علم ہوا کہ یہ وہ علم ہے جو کوئی کامل انسان، کامل مرشد کے ذریعے سے آپ کے سینے میں منتقل کیا جا سکتا ہے. کسی ولی اکرام کے ذریعے سے ہی یہ علم ہم تک پہنچ سکتا ہے. کوئی عام شخص یہ علم ہمارے سینے میں نہیں اتار سکتا. اس علم کو حلق سے اترنے کے لیے اور سینے تک آنے کے لیے ایک کامل انسان اور کامل مرشد کی ضرورت ہے. تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہماری آخری سانس سے پہلے ہمیں اس دنیا میں کسی کامل انسان، کامل مرشد تک رسائی دے دے. ہمارے اس جذبے کو علم کی روشنی سے مالا مال کر دے. ہمیں وہ قوت باطنی عطا کر دے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس علم تک آ جائیں. ہمیں وہ مرشد کامل عطا کر دے کہ جس کے وسیلے سے یہ علم ہمارے سینے میں منتقل ہو اور ہم بھی اس راز کو جانیں کہ جس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو منحصر کر دیا جائے، کہ جس راز کے بس حضرت امام زین العابدین یہ کہہ دیں کہ ہمارا خون حلال کر دیا جائے گا، جس پہ حضرت ابو ہریرہ فرما دیں کہ اگر میں یہ علم بتا دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا. یا اللہ، ہمیں اس راز تک پہنچا اور ہمارے سینوں کو باطنی علم سے بھر دے اور ہمارے سینوں کو باطنی علم سے منور کر دے. آمین ثم آمین.